اور مسلمان سے جان بوجھ کر نماز کے ترک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان نماز کو چھوڑ دے۔ مسلمان سے جس طرح زنا کا ہونا محال ہے، شراب کا پینا ناممکن ہے، زنا کرنا ناممکن، کسی کی زمین دبانی یہ ناممکن اور محال ہے، ٹھیک اسی طرح نماز کا ترک کر دینا کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کو نماز کا چھوڑنا کفر سے ملا دیتا ہے۔ ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں نماز کے ترک کو، اندازہ لگائے کس قدر سخت وعید ہے کہ جس طرح ایک مسلمان سے ارتداد کا اور کفر کا اور اسلام سے نکل جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نماز کے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں لایا جا سکتا۔ حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسلک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کا اور بڑے بڑے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر عالم، مفتی اور محدث تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، مفسر القرآن، رئیس المفسرین ہیں۔ یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ ائمہ میں بہت بڑے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، عبداللہ ابن المبارک، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائے کہ نماز کا چھوڑنا ہم سب کے لیے آج کتنا معمولی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے۔ امام ذہبی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الکبائر ہے، اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے کلیم اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بھی اللہ سے توبہ کرتی ہوں، آپ بھی اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے تاکہ اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، کیونکہ آپ تو اللہ سے بات کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم سے کون سا گناہ صادر ہو گیا؟ وہ عورت کہنے لگی، انی زنیت وولدت ولدا وقتلتہ، کہ میں نے زنا کیا نعوذ باللہ، اور زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یعنی دو بڑے بڑے گناہ ہوئے ہم سے، ایک زنا کا گناہ اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کرنے کا گناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، جاؤ، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ عورت چلی گئی مایوس ہو کر۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ نے اس عورت کو واپس کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے فرمایا، اے کلیم اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس زنا سے اور قتل سے بھی بڑا گناہ موجود ہے؟ یہ زنا اور قتل ضرور بڑے گناہ ہیں، لیکن ان دونوں بڑے گناہوں سے بھی ایک بڑا گناہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے۔ فرمایا، پوچھا کہ کون سا گناہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہے تارک الصلاۃ عامدا متعمدا، کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا یہ زناکار سے بھی اور قاتل سے بھی بڑا گنہگار۔ اندازہ لگائیں، آج ہم شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، چاہے کچھ ہی لوگ سمجھ رہے ہیں، قتل کرنے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، کسی کی زمین ناحق دبانے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور بغیر کسی عذر شرعی کے، بلا کسی وجہ کے ہم مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟